تو یہ واقعات بے اصل نہیں ہیں. قرآن نے جب یہ واقعات بیان کیے نا تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, کیونکہ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. مشرکین نے تو کہا اساطیر الاولین, کہ پچھلے لوگوں کے قصے ہیں. اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے پچھلے لوگوں میں بھی یہ قصے کیا تھے, مشہور تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ وہیں سے نقل کر رہے ہیں. اور یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ چوری کی انہوں نے, معاذ اللہ. تو قرآن کہتا ہے یہ تو تمہاری کتابیں پڑھنا جانتے نہیں ہیں, ان کو وہ زبان نہیں آتی جس زبان میں تمہاری کتابیں لکھی گئی ہیں. اور مکہ میں کی 4 دیواری, مکہ کے حدود کے اندر یہ 40 سال گزار دیے انہوں نے, تو ان کا تو لنک ہی نہیں ہے یہودی عیسائیوں سے. یہ کہاں سے اتنے, اور جتنا تمہاری کتابیں ان واقعات کو بیان کرتی ہیں اس سے کروڑہ گنا زیادہ عمدہ انداز سے قرآن ان واقعات کو بیان کر رہا ہے. تو کاپی اتنی اچھی تھوڑی ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے واقعات تورات سے معاذ اللہ نقل کفر چرائے ہیں, نہ تورات نے ابراہیم علیہ السلام سے, نہ قرآن نے. یہ سب پیغمبروں پہ ڈائریکٹ کہاں سے آ رہے ہیں, یہ وہی ہو کے اللہ بیان کر رہا ہے. تو وہی اللہ بیان کرتا ہے نوح علیہ السلام کے واقعات میں. وہ بتاتا ہے کہ یہ جتنے لوگ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ کس کی اولاد میں ہیں, نوح علیہ السلام کی اولاد میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آخر خلاصہ جو اللہ بتا رہے ہیں نا وہ یہ کہ نوح علیہ السلام جو ہمارے ابا تھے. میں بس آخری بات کر دوں, کامن, وہ نہاری کی مثال کمپلیٹ ہو جائے نا. تو یہ ہفتے کے 7 دن ساری دنیا میں کیا ہیں, کامن. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان سب کی اصل کیا ہے, ایک. یہ کوئی جنگلوں میں بندروں سے وجود میں آنے والا قوم نہیں ہے. اسی طرح ساری دنیا میں آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے آپ کو فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو گوروں میں اب زنا زیادہ ہے, شادیاں کم ہیں, لیکن 100 سال پہلے شادیاں زیادہ تھیں, زنا بولو نا کم تھا. چائنا میں اب زنا پھیل رہا ہے لیکن شادیاں بھی ہیں, لیکن ماضی میں جاؤ گے تو شادیاں زیادہ ہوں گی. یعنی جتنا ہم ہندوؤں میں بھی جتنا پاس کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں نا آپ کو فیملی سسٹم اس میں مضبوط نظر آتا چلا جائے گا. گورے کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں. اب دنیا بکھری ہوئی, کیا انہوں نے گول میز کانفرنس کی تھی کہ یار ہم سب میرج سسٹم کو معاشرے میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں؟ بولو نا, نہیں آئی بات. یعنی جیسے سب نے گول میز کانفرنس کر کے یہ کہا تھا آج جمعہ ہے تو جمعہ ہے, ہفتے میں کتنے دن ہوں گے. یہاں تو پھر بھی تعویل کی جا سکتی ہے نا, حکومتیں مذہبی آئیں تو انہوں نے 7 دن نافذ کر دیے تو اب وہ ہمیشہ کے لیے نافذ ہو گئے. لیکن میرج میں آپ کیا کرو گے؟ جنگلی انسان تھا, سائنس تو یہ کہتی ہے نا جنگلی انسان تھا, دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے. پہلے بندر تھا, دم تھی, مارکیٹ سے دم کیا ہو گئی؟ ارے دم مارکیٹ سے شارٹ ہوئی, جب بندروں سے انسان بنے. تو یہ سارے گول میز کانفرنس کر کے شادی بیاہ کا رواج کہاں سے آیا ان میں؟ وہی بات ہے, وہ بھی نہاری کھا رہا ہے جو ادھر جاپان میں ہے, وہ بھی نہاری کھا رہا ہے. یار یہ اگر ترقی کرتے کرتے یہ لوگ جاپان میں, چین میں, ادھر ادھر پہنچ گئے تو نہاری قدر مشترک کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ان سب کی اصل کیا ہے؟ ایک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سب ایک پوائنٹ پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں. کوئی ایک ان کا باپ ہے جو ان کو نکاح کے رواج پہ ڈال کے گیا تھا, پھر اس کے بعد ان میں زنا آیا, اس باپ کی تعلیمات سے دور ہوئے ہیں. جبکہ آج کے جو تاریخ دان, جو لبرل لوگ ہیں نا, جو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے, وہ یہ پڑھایا جا رہا ہے پہلے لوگ زنا کرتے تھے, بعد میں میرج سسٹم آیا جب انسان مہذب ہوا. حالانکہ کہانی اس کے بالکل الٹ ہے. اگر یہ بعد میں میرج سسٹم آیا ہوتا تو ماضی کی طرف جو ہم جاتے ہیں تو میرج سسٹم مضبوط نظر آئے گا اور زنا آپ کو مارکیٹ میں کم نظر آئے گا. اور دنیا کی ہر قوم میں آپ کو شادی بیاہ کا رواج نظر آئے گا. عقلاً یہ ممکن نہیں ہے کہ جنگلوں میں کہ ترقی کرتے کرتے ایک بندے کی دم غائب ہوئی اور بندر سے انسان بناؤ اور اس میں اتنی کھوپڑی کام کرنا شروع کر دے, وہ کہے یار ہم زنا نہیں کریں گے. بھائی لڑکے لڑکیوں کو جنگل میں اکیلا چھوڑ دو, وہ کبھی بھی شادی کی طرف نہیں آئے گا. کہے گا اپنی خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکلو. ہم پوری دنیا میں, چائنا جو کتے کھا رہے ہیں وہ بھی شادی کر کے رہتا تھا پہلے. سمجھ میں نہیں آ رہی تو رہنے دو, ایسے ہی ٹھیک ہو, جو مرضی کرنا ہے کرو, بھاڑ میں, معذرت کے ساتھ. تو یہ سب اس بات کی علامتیں بھائی, ان کی اصل کہاں جاتی ہے؟ پیغمبروں سے. کیونکہ نکاح پروموٹ کون کرتا ہے؟ پیغمبر. حدیث میں آتا ہے 10 چیزیں پیغمبروں کی سنت ہیں, ان میں دانت صاف کرنا, ناخن کاٹنا, نہانا اور نکاح کرنا, خوشبو کا استعمال کرنا. آپ یہ چیزیں دیکھیں گے جتنا ماضی میں مذہب کی طرف جائیں گے نا, یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی.